بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ سافٹ مداخلت اور اکتوبر میں الیکشن کی باتیں حکومت وقت نے مسترد کر دی ہیں اور پائی لڑائی گئی یہ ود کام جو ہے نا اب وہ بہت اگلے مرحلے میں وڈے گہرے داخل ہو گیا پاجی، اور سپیڈ جو ہے نا اب کام کی بڑھتی چلی جائے گی اور یقینی طور پہ اس سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ ضرور آئے گا اور اس سے اکانومی ضرور برباد ہوگی، مزید برباد ہوگی، مزید اس کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں بچا ہے۔ یہ سارے معاملے میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک نقطہ جو ہے جو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کلیئر کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کل ظاہر ہے کیس کی سماعت ہے جو چودھری پرویز لائی صاحب نے دائر کیا ہوا ہے کہ میرے 10 ووٹ غلط کٹے گئے اور تسی جڑے پہلے 5 کٹے سن نون لیگ دے او صحیح سن، یعنی میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو۔ باہر وہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے۔ انہوں نے فی الحال جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کو ایک امانتی وزیر اعلیٰ یعنی ٹرسٹی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ظاہر ہے بیٹھا ہے بھائی ان کام کر رہے ہیں اپنا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اعظم نذیر تارڑ نے اس پوائنٹ کو کلیئر کیا۔ انہوں نے کہا یہ 2015 میں 8 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جنہوں نے کہا تھا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے نا وہ ہی اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور پارٹی ہیڈ چونکہ اس کے نام پر لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں، اس کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں آگے چیزوں کو چلاتے ہیں، تو لہٰذا ادا فیصلہ پرویل کرے گا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا یہ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کو پارٹی ہیڈ سے ہٹانے کے لیے کیا دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ نااہل ہو گیا، لہٰذا اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ اگر یہ ہیڈ رہے گا تو پارٹی نہیں چل سکتی، یہ نااہل ہو گئے، سیاست میں بھی حصہ لے سکتے۔ انہوں نے اس کیس کا بھی حوالہ دیا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہ 17(2) ہے، یعنی آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے، اس کو 63(a) کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب جو احسن بون صاحب کی اپلیکیشن ہے اس کو آپ انٹرٹین کریں، اور نظر ثانی کی درخواست ہے ودن ٹائم دائر ہوئی ہے، اس کو آپ انٹرٹین کریں اور ایک فل کوڈ جو ہے وہ بنائی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ وزیر قانون ہے اپنا اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو انہوں نے وہی بات کی ہے، لیکن یہ 2-3 پوائنٹ انہوں نے بہت اچھے میرے ظاہر ہے کہ میں قانون کا تو طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن میرے دماغ میں یہ پوائنٹس نہیں تھے جو انہوں نے ان کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا، تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں کہ حکومت کا کیس ایڈا بھی کمزور کوئی نہیں جنہ رولا پایا ہوا ہے انہوں نے۔ لیکن بہرحال وہ جو ہے اب کل کیس ہے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور عدالت سر بادشاہ جو مرضی کرے وہ اس کو کوئی روک تو سکتا نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو حکومت ہے انہوں نے اس کیس میں پارٹی بننے کا فیصلہ کیا، اور وہ ساری حکومت یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI، MQM، ANP، BNP، باپ سمیت سارے اتحادی جڑے نا وہ کل حکومت میں جا رہے ہیں اور جا کے انہیں کہ عدالت میں جا رہے ہیں اور جا کے وہاں پہ پٹیشن دیں گے کہ جناب مہربانی کرو اس پر ایک فل کوڈ بنائیں آپ، تاکہ معاملہ جو جہاں جہاں گڑبڑ ہے اوتے وہ معاملے کو ٹھیک کیا جائے۔ کیونکہ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ 2 ججوں نے ان کے ساتھ انحراف کیا ہوا ہے، لہٰذا اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ایک کمپریہنسو بینچ کی ضرورت ہے۔ ان 3 ججوں کے اوپر جنہوں نے کل سماعت کرنی ہے، مسلم لیگ نون نے بہت رولا پاتا پڑھ کے باقاعدہ رولا ڈال دیا، اور جس کے نتیجے میں اب بات یہ ہے کہ جس قسم کی کمپین پہلے چل رہی تھی PTI کی جانب سے، اور PTI نے جسٹس عمر عطا بندیال کے خاندان کو نشانہ بنا کر کے جناب ان کی بیٹی کی شادی چونکہ ہوئی ہے جو ملک پرویز تھے MNA مرحوم ان کے بیٹے کے ساتھ، اور وہ MNA ہے اور جناب خاندان دا رشتہ نبھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس طرح کر کے پوری ایک کمپین انہوں نے لانچ کی تھی۔ اب اسی قسم کی کمپین جو ہے نا سر دوسرے پاسوں آ گئی۔ ایک میں نے کلپ دیکھا، اور کلپ میں وہ فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ سحر بندیال جو ہیں، شاید سحر زریں بندیال اس طرح کر کے کوئی نام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو لاہور میں پیمرا کا جو ہے ممبر لگایا جا رہا ہے اور پنجاب چیپٹر کا، تو وہ اب نون لیگ والے یہ ٹویٹر کے اوپر یہ چلا رہے ہیں کہ جناب یہ عمر عطا بندیال صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور انہوں نے چونکہ پورے کے پورے اس دور کو انجوائے کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ عمران خان کی سائڈ لے رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ذاتی طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے
یہ دونوں سائڈ کی اس وقت بھی بڑی ہوئی تھی، موصل بھی بڑی چیکا ماری سن کہ یار جان دیو خدا دا واسطہ عدالت عظمی ہے، اگر تسی اپنی عدالت میں اتنا بے توقیر کر دے ہوگے تو پھر کل کو آپ انصاف لینے کس منہ سے کس کے پاس جائیں گے؟ اسی طرح اب جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے اس پر بھی مجھے کافی ایک کیا کہنا ہے تشویش ہے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عدالت ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ ساری گفتگو جتنی بھی کی جا رہی ہے اس سے سر مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذاتی حیثیت میں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، ہماری عدالت کی توقیر ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اب اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ عدالت تو چیز ہے کہ کام ہو جائے کرے کہ بے توقیر نہ ہوئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آئین کے تحت باؤنڈ ہیں، ہم پر لازم ہے ہر پاکستان کے اوپر کہ ہم عدالت کے فیصلے کی، عدالت کی جو ہے نا وہ عزت کریں، یہ ہم پر باؤنڈ ہے۔ سارے پاکستانی جو ہیں وہ آئین کے تابع ہیں اور آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لہٰذا میں اس چیز کو کمپین جو پہلے چلی جو ہون چل رہی میں دونوں کو بہتر نہیں سمجھتا۔ میں نے صرف آپ کے نوٹس میں لانے کے لیے یہ باتیں دہرائی ہیں، لیکن مجھے اس وقت بڑا ہنسا آیا پاجی جس لیے میں نے فواد چودھری کو دیکھا کہ جی یہ مسلم لیگ نون اداروں پہ حملہ آور ہو رہی ہے، میں نے ہنسا ہی بڑا آیا، سر کمال ہو گیا کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ فواد چودھری۔ اور فواد چودھری کون ہے جو 3 دن پہلے 17 مئی سے 2 روز پہلے یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ججوں کو اور جرنیلوں کو خون لگ گیا سیاست کا، یہ ان کی پریس کانفرنس ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب وہ ہیں جو باقاعدہ طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف چلنے والے جو ٹرینڈز تھے ان کو ری ٹویٹ کرتے تھے۔ یہ فواد چودھری صاحب وہ ہیں جو کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کی فیملی کے بارے میں جب گفتگو ہوتی تھی کوئی بد تہذیبی والی وہ سر لائک مار رہے تھے اس کو۔ یہ فواد چودھری صاحب اب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایکچولی فواد چودھری ایک شخصیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ویسے فواد چودھری صاحب کے ساتھ میرے بڑی اچھی صاف سلام رہی ہے، ایک دور میں ان کی مہربانی، جب منسٹر تھے تب بھی کبھی کبھی فون اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ میں ان کی شخصیت کو وہ بالکل وہ نہیں بنا رہا۔ ایکچولی یہ پی ٹی آئی ہے جس کی پالیسی جو ہے نا وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی، کیونکہ عمران خان ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جڑا کسی بھانڈے دا ٹکر نہیں پا جی، وہ ہر وقت اپنا نویں تو نواں رنگ جڑا نا وہ بدلتا رہتا، جتھے مفاد لبدا نا اتنے جا کے جناب وہ کھلوئی جاتا ہاتھ کٹورا پھڑ کے کہ دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، جڑا نہ دے ان تڑیاں لانی شروع کر دیا۔ یہ ان کا پرانا ایک سٹائل ہے۔ سیاست میں دیکھ لیں، ان کی جو ویسے پرسنل لائف ہے اس میں دیکھ لیں، آپ کو بہت ساری ایسی ایگزامپلز مل جائیں گی۔ میں اب وہ اس وقت ٹائم ضائع ہوگا، بہت ہی گل کریں گے تو اس میں جو ہے نا میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ان کا ایک سٹائل ہے اور وہی سٹائل جو ہے ان کی پارٹی کے اندر پورے کا پورا پرویل کیا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب جو آج بات کر رہے تھے اور ساتھ ان کے فرح حبیب صاحب کھڑے تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ فرح حبیب صاحب ایمانداری کی یا الیکشن کی سینٹیٹی کی بات کرتے ہیں، اے پائن موبائل پھڑیا گیا اس بندے کو، جس بندے نے بتایا کہ میں نے فرح حبیب نے یہ کیا سی کہ ووٹ خرید، آپ کو یاد ہے وہ الیکشن ڈے کے اوپر سارا کام ہوا تھا۔ تو بڑی حاصل ہی گلاں نے، اگر آپ کے پاس پیسے ہوں، تانوں بجلی بل دا رونا نہ ہوئے اور آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ آپ کے بچوں کی فیس کیسے جائے گی، تو پھر اس ملک میں ہنسنے کھیلنے کے لیے بہت کچھ ہے سر، پھر آپ کے ہاتھ سے مک نہیں سکتے، اسٹیٹ ڈرامہ ہے سر پورا لگا ہوا۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے حالات تنگ ہیں، آپ محنت کر کے کھانے والے ہیں، آپ اتوں دی کمائی نہیں پھڑ دے، آپ ادھر ادھر لفافہ نہیں پھڑ دے، آپ نے کوئی اس طرح کے پرمٹ وغیرہ نہیں لیے ہوئے سر، تو پھر آپ ہنس نہیں سکتے، کیونکہ پھر آپ کو اپنے جو ہے نا بریڈ اینڈ بٹر وہ میٹ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت سے کمائے ہوئے پیسوں میں سے جب آپ کا ٹیکس جاتا ہے، اور ٹیکس ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے جس طرح کے یہ مسخرے، معذرت کے ساتھ غلط لفظ میں استعمال کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں، یہ مسخرے ہی ہیں نا، یہ عمران خان کی تو سنجیدہ آدمی آ گیا، یہ مسخرے جو ہیں یہ پھر ان کے ساتھ جس طرح سے کھلواڑ کرتے ہیں اس پیسے کے ساتھ، تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے سر، اس لیے میں نے یہ ایک بات کی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ کام پاجی گیا ود، حکومت گئی اڑ۔ اب اس میں 2-3 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز تو اڑے، ظاہر ہے ان کا اڑنا بنتا ہے، پائن اتنے وزیر اعظم میں تھلے وزیر اعلیٰ وہ کیوں نہیں، وہ نہیں اڑن گے کون اڑے گا؟ لیکن یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب ہے وزیر اعظم، وہ نواز شریف نہیں گا جڑا کہندا سی اوور مائی ڈیڈ باڈی، ٹھیک ہے، یہ شہباز شریف صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ مل جل کے یار ٹرو تہاڈی مہربانی، سب کو شامل کر لے، سب کو شامل کر لے، یہ وہ بات کہتے ہوتے ہیں۔ تو وہ اڑے پڑے ہیں، وہ کیوں اڑے پڑے ہیں؟
اچھا وہ اس لیے اڑے پڑے ہیں سر، اس کا جواب یہ ہے کہ جناب ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر سافٹ مداخلت کی صورت میں یہ اکتوبر میں الیکشن والی جڑی کہانی ہے اگر یہ اس پاسے گل ٹری تو پھر مسلم لیگ نواز جو ہے نا اس کے وہ سارے کا سارا برڈن اٹھانا پڑے گا جو انہوں نے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اب تک اقدامات کیے ہیں، ان کے خیال میں جو ٹھیک اقدامات ہیں انہوں نے کیے ہیں، تو اس کا برڈن سارا نون لیگ پر آئے گا، لہٰذا وہ اڑے ہوئے۔ اس کے بعد آج جناب کہ پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے پارٹ اینڈ پارسل ہے اس حکومت کا، اس کو بھی پتہ ہے کہ جناب اسی سندھ بے تحاشا کام کر لے ہیلتھ دے والے نا، بے تحاشا ہم نے روڈز انفراسٹرکچر بہتر کر دیا، ساڈا وزیر اعلیٰ جہاں روز بوٹ پا کے تے پانی کٹ رہا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن سر جب جنرل الیکشن ہوگا نا تو لوگوں کو مہنگائی جو ہے نا وہ یاد آئے گی، اور مہنگائی اس وقت تک کم نہیں ہوئی ہوگی، خاص طور پہ اکتوبر تک کم نہیں ہونی پائیں، لہٰذا یہ تو سانوں مہنگائی پائے گی، وہ بھی اسی چکر میں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نوٹ کریں تو جو پی ڈی ایم سے ہٹ کے جماعتیں مثلا ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، بی این پی ہے، باپ ہے، یہ ساری سٹیک ہولڈرز ہیں اس موجودہ جو معاشی معاملہ چل رہے ہیں اس کی، اور یہ اس کی ذمہ داری ان کو لینی پڑے گی، نس نہیں سکتے، یہ کہیں کہ جناب اسی نہیں اس حکومت نہ لگے، لوگوں نے معاف نہیں کرنا۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ نوٹ کریں تو جو 17 مئی کو الیکشن کے رزلٹس آئے ہیں جو کہ پولنگ ڈے تک، یعنی پولنگ ڈے کے اوپر جو رزلٹ آنے تک اس دن کوئی بے ایمانی کی ایس سچ خبریں نہیں آئیں، وہ جو ڈے تھا اس ڈے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پنجاب پورے میں پھیلا ہوا یہ الیکشن تھا، اور عمران خان کی ایک ویو نظر آئی ہے سر لوگوں کو۔ اب کوئی اس بات کو نہ مانے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نون لیگ کا ورکر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی تجھے لوٹیاں نے ٹکٹ دیتا ہے اسی نے ووٹ پانا، ان کی دھڑے بندی تھی وہ الگ بات ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک چیز موجود ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ویو عمران کی بن گئی نا سر اس الیکشن کے نتیجے میں۔ اب اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتا ہے تو سر یہ پارٹیاں دے بھاجی فارغ ہو گئی ہیں، انہاں دے ٹکٹ کسے نہیں لینا جو حالات جا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ ہو جائے ہم نے یہ سافٹ مداخلت ہو ہم نے برداشت نہیں کرنی، نہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، دیکھا جائے گا ایسی کی تیسی، پھر سانوں کھچ کے کڈو، پھر ہوں تھی ہارڈ ہی مداخلت کرو، سافٹ مداخلت والی گل جڑی نا وہ نہیں چلے گی۔ اس لیے سارے جو ہیں کل جا رہے ہیں عدالت عظمیٰ کے پاس کہ جناب مہربانی کرو یہ جو آپ کا فیصلہ ہے 63A والا، اس میں بہت سارے سکم اور ابہام ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں پولیٹیکلی، اور 22 کروڑ عوام جس بھی نمائندے کو ووٹ دیں گے وہ ووٹ بھاجی ان عزت کو نہیں لبنی، وہ ہوا چ لٹکا رہے گا، کدی ادھر تکے گا کدی ادھر تکے گا، کیونکہ یہ فیصلہ ایسا ہے جس طرف مرضی موڑا جا سکتا ہے اس کو، جیسا کہ ہوا ہے 2 کیسز کے اندر۔ تو لہٰذا آپ اس کے اوپر مکمل ایک جو ہے نا لارجر بینچ تو نہیں کہنا چاہیے، فل کورٹ جو ہے وہ بٹھائیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے صحیح ڈھنگ پر بیٹھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ آف دا کورٹ ایک سین چل رہا ہے وہ یہ ہے سر کہ جو سافٹ مداخلت والی باتیں ہو رہی ہیں نا، میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ حکومت جو ہے یعنی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہونا تھا، یا عمران خان کی حکومت ختم ہو کے مسلم لیگ نواز کی یا پیپلز پارٹی کی یہ والی موجودہ حکومت بننی تھی، اس وقت جا کر جو اس ملک کے وڈے ہیں نا سر وہ کون ہیں وہ سارے جانتے ہیں، ان وڈے چودھریاں صاحب نوں دسیا گیا سی کہ بھائی نے گل ہے وے کہ اے جو حالات نے خزانے دے کیتے ہے سانوں کول IMF تو دے کول جائے بغیر گزارا نہیں، IMF کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے پہلے اس نے جو وعدہ خلافی کی اس کو پورا کرو، ہم اس وعدہ خلافی کو پورا کرنے کے چکر میں پڑیں گے کہ وعدہ خلافی ختم کر کے اسی اس وعدے کو پورا کریے تو قیمتیں بڑھیں گی، مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم وہ معیشت سدھی کرن ٹریے تسی جناب عمران خان دے لک جڑا کبا ہوا ہے وہ جناب وہ لک سیدھا کر دیو اور الیکشن کی طرف میں بھیج دیں۔ اب ہوا یہ کہ جناب ان کو گارنٹی دی گئی کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا، آپ معیشت سیدھی کریں کوئی الیکشن راج نہیں پائے گا، لیکن ہوا یہ کہ جناب فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ سے اور 25 سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، یعنی 20 کے اوپر الیکشن ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب وہ جب ختم ہوئیں تو اس کے بعد الیکشن آیا تو عمران خان کی ویو بن گئی، وہ جیت گیا، انہی کے نوازا پہ گیا کہ عمران خان تو بڑا پاپولر ہے سر، وہ پاپولر ہیں آج کی ڈیٹ تک، وہ پاپولر ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ابھی حکومت میں الیکشن میں جائیں گے تو عمران خان جیت جائیں گے، عمران خان کا یہ یقین ہے اس بات پر، لیکن یہ جو ہے حکومتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈسیو کیا گیا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ
کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ہم معیشت ٹھیک کرنے پہ میں لگا کے ہمیں الیکشن میں پھینک دیا گیا، تو پھر ہمارا رزلٹ یہی آنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 روز پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں یہ جملہ بولا تھا۔ یہ جملہ اسی لیے بولا گیا تھا کہ یاد دلایا جائے، او پائے نے یاد کرو تھی سان کہ ایسی الیکشن نہیں ہون گے تو تھی الیکشن ہی بھیجتا، عمران خان دی ویب بناتی پڑ کے۔ اب ان لوگوں نے طے کیا، یہ حکومتی لوگوں نے میرے ذرائع کے مطابق، کہ جو مرضی ہو جائے سر، گل ود دی ود جائے، وڈے جوڑاں چ کام پینا وڈے جوڑاں چ پائیے۔ ہم اس طرح سے عمران خان کو فری فال نہیں دیں گے اور نہ ہی کوئی سافٹ مداخلت ہم ہونے دیں گے۔ میری ایک حکومتی اعلیٰ عہدیدار سے بات ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کافی سارے وزیر نے، ایک اعلیٰ عہدیدار سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ بٹ صاحب ایسا نہیں ہوگا، کوئی سافٹ مداخلت کرنا آئے گا، کوئی ہمیں کہے گا مذاکرت کرنے لی بیو، تو ہم ان کے ساتھ اب مذاکرت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو عمران خان صاحب کی کیا دھرا ہے وہ ساڈے منہ تے ملتا جاوے۔ ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر چیزیں ہمارے خلاف جائیں وہ ٹھیک ہے۔ اب ان کا یہ موڈ ہے کہ اگست 2023 میں جا کر الیکشن کروائے جائیں، حکومت یہ چاہتی ہے، لیکن یہ پاکستان ہے سر، پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایم کیو ایم کہہ دے گا بھائی اسی تہاڈے نال نہیں گے، کام مک جاندہ نا، یعنی بادی نظر میں ایسی بات ہی ہے نا، لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان کے استعفے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ قبول تو نہیں ہوئے۔ اب عمران خان یا تو پھر وہ استعفے واپس لے گئے، اپنے تھوکے کو چاٹے، جس میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، انہوں نے پہلے بھی چٹے ہے، 2014 کے دھرنے میں دیے تھے نا، چٹ کے واپس چلے گئے سن۔ اچھا اتنے کہ وہ، میرا مطلب ہے غیرت مند نے پی ٹی والے، یا مطلب چلیں غیرت مند ہی کہہ لیں، یا چلیں یہ کہہ لیں کہ اتنے کہ وہ کیا کہنا چاہیے، اپنی بات پر قائم رہنے والے ہیں کہ استعفے دیتے ہیں پر مراد پوریاں لے رہے ہیں سر۔ بالکل پٹرول دی کرنی چھڑ دے پائے نا، جو ایک ایم این اے کو پٹرول یا الاؤنسز ملتے ہیں وہ سارے لے رہے ہیں، وہ عمران خان سے لے کے فاروق حبیب تک سب نے لی ہیں حضور، چیک کر لیں۔ ان میں سے کسی ایک نے اپنے وہ پیسے نہیں چھوڑے جو تنخواہ کی مد میں ایم این ایز کو ملتے ہیں، تو وہ تھوکا چاٹ لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ تھوکا چاٹیں گے، واپس جائیں گے۔ 172 کا فگر ان کے پاس پورا نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہ جو 20-22 بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر پائے نا، وہ 20-22 جڑے نے وہ اب ان کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے رول ہے نا دیتا انہوں نے پھڑ کے 20-22 جنیاں کہ وہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، تو وہ ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے اب آگے۔ تو ایک عجیب گنجلک معاملہ ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے، صدر مملکت صاحب نے بھی فرمایا کہ جناب نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ بندہ صدر مملکت نے پوچھے کہ یار تو چھڑ، تو گیم شیم کھیل رہے ہیں، جیت رہے ہیں گیماں کے ہار رہے ہیں، مطلب ہے کہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے پاکستان کو۔ یار 22-24 کروڑ کا ملک ہے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ لیکن حکومت جو ہے نا، انہوں نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں۔ اب وہ حکومت جو ہے وہ ہون لگی پائن سدھی باقاعدہ طور پر۔ اس کا آغاز ویسے سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر تو ہو چکا ہے، لیکن اب ایکشن میں وہ کل سے آ رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں اس ایکشن کا ریئیکشن جو ہے وہ آگے سے کیسا آتا ہے۔ میں یہ عمران خان کے ریئیکشن کو کہیں میٹر نہیں کرتا سر، میں اس ریئیکشن کو بارے میں سوچ رہا ہوں، اس پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوں، جو کہ ان چودھریوں کی طرف سے آنا ہے جو پاکستان کے مالک و مختار ہیں، اور وہ کون ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سارے جانتے ہیں۔ اب یہ کل جب ایکشن ہوگا تو پھر ریئیکشن آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ چپ کر کہنے ٹھیک کر رہے ہیں، جان دیو، ہو سکتا ہے کہ ان کا ریئیکشن کسی اور طریقے سے آئے، لیکن وہ آئے گا تو سب نو نظر آ جائے گا، کیونکہ چند چڑھے گا تو سر جگ ویکھے گا۔ میرا کم از کم یہی خیال ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے۔ جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔